بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سالم مولا سیدنا حذیفہ اور سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت۔ اس حدیث کے راوی سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مدینہ طیبہ میں اللہ اکبر خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، ڈر پھیلا ہوا تھا۔ سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ غلام سیدنا سالم کے پاس آیا تو انہوں نے اپنی تلوار حمائل کر رکھی تھی۔ میں نے بھی اپنی تلوار پکڑی اور اسے حمائل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو گھبراہٹ کے اس وقت میں تم اللہ اور اس کے رسول کے پاس کیوں نہیں آئے؟ گھبراہٹ کے اس وقت میں تم اللہ اور اس کے رسول کے پاس کیوں نہیں آئے؟ پھر فرمایا، تم نے اس طرح کیوں نہ کیا جس طرح ان دو مومن مردوں نے کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی مدینہ میں گھبراہٹ ہے، یہ دو جلیل القدر صحابی انہوں نے تلواریں پکڑی ہیں اور لوگوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی تعریفیں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ مسند احمد 17,810 کی یہ صحیح حدیث ہے۔ سنن کبریٰ نسائی 8,243، امام ابن حبان نے 7,082 میں سے صحیح کہا ہے۔ سیدنا ابن مسعود، سیدنا عمار اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت۔ علقمہ فرماتے ہیں، میں شام میں آیا اور مسجد میں جا کر یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایک نیک ساتھی عطا فرما۔ چنانچہ آپ کو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت نصیب ہوئی۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ عرض کیا، کوفہ سے۔ اس پر انہوں نے کہا، کیا تمہارے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار نہیں ہیں کہ ان رازوں کو ان کے سوا اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کی مراد سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، جی ہاں موجود ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، کیا تم میں وہ شخص نہیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی شیطان سے اپنی پناہ دی تھی؟ اللہ اکبر۔ ان کی مراد سیدنا عمار سے تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں وہ بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے دریافت کیا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت کریمہ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی کی قرات کس طرح کرتے تھے؟ میں نے کہا وہ وما خلق کی حذف کے ساتھ والذکر والانثی پڑھا کرتے تھے۔ اس پر انہوں نے کہا، یہ شام والے ہمیشہ اس کوشش میں رہے کہ اس آیت کی تلاوت کو جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اس سے مجھے ہٹا دیں۔ حضرات گرامی، یہ حدیث صحیح بخاری 3742، صحیح مسلم 823 نمبر حدیث ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا ابو سعید، سیدنا ابن مسعود، سیدنا حذیفہ اور سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کی حالات و واقعات کا بیان۔ خیثمہ بن ابی صابرہ کہتے ہیں، میں مدینہ آیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ایک صالح ہمنشین پانے کی دعا کی کہ اللہ مجھے اچھا ساتھی عطا فرما، جس کے پاس بیٹھوں، جس سے فائدہ لوں، سیکھوں۔ ہمیں بھی یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اساتذہ
اچھے ہمسائے، اچھے لوگ، اچھے شاگرد، ہر لحاظ سے اچھے لوگ عطا فرمائے ہر میدان میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو ہریرہ کی ہم نشینی کی توفیق بخشی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں ان کے پاس بیٹھنے لگا تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ایک صالح ہم نشین کی توفیق مرحمت فرمانے کی دعا کی تھی، چنانچہ مجھے آپ کی ہم نشینی کی توفیق ملی ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ میں نے عرض کیا میرا تعلق اہل کوفہ سے ہے اور میں خیر کی تلاش و طلب میں یہاں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تمہارے یہاں سعد بن مالک جو مستجاب الدعوات ہیں اور ابن مسعود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کرنے والے اور آپ کے کفش بردار ہیں، اور سیدنا حذیفہ جو آپ کے ہمراز ہیں، اور عمار جنہیں اللہ تعالیٰ نے شیطان سے اپنے نبی کی زبانی پناہ دی ہے، اور سلمان جو دونوں کتابوں والے ہیں موجود نہیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ راوی حدیث قتادہ کہتے ہیں کتابان سے مراد انجیل اور قرآن کریم ہے۔ حضرات گرامی، کس طرح ہمارے اسلاف دعائیں کرتے تھے، اللہ ہمیں اچھا ساتھی نصیب فرما، اور کس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں جو صحابہ کرام تھے وہاں رہنے والے ایک ایک کو جانتے ہیں اور ان کی فضیلتوں کو جانتے ہیں، جانتے ہی نہیں بلکہ یاد ہی نہیں بلکہ برمحل ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کچھ نہیں چھپاتے تھے، وہ دل کے چڑیوں جیسے ان کے دل تھے، جو کچھ انہوں نے سنا، قرآن و حدیث سنا، اس پہ عمل کیا، 100% من و عن قبول کیا اور اسے آگے پہنچایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے سینوں کو قرآن و حدیث کی محبت سے بھر دے اور صحابہ کرام کی مقدس ہستیوں، جنتی گروہ، قرآنی رجال کی محبت سے بھر دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔